بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم آج بھی صحیح بخاری کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی تک ہم نے صحیح بخاری کی کتاب وحی، کتاب ایمان، کتاب علم، کتاب وضو، کتاب غسل، کتاب تیمم کا مکمل مطالعہ کر لیا ہے، اور کتاب نماز میں بھی الحمدللہ ہم نے 394 نمبر حدیث تک کا مطالعہ کر لیا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم 394 نمبر حدیث سے اپنے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 394، اور یہ حدیث حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو اس وقت نہ قبلے کی طرف منہ کرو نہ پیٹھ کرو، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف اس وقت اپنا منہ کر لیا کرو۔ حضرت ایوب انصاری نے فرمایا، جب ہم شام میں آئے تو یہاں کے بیت الخلاء قبلہ رخ بنے ہوئے تھے۔ جب ہم قضاء حاجت کے لیے جاتے تو ہم منہ موڑ لے جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے۔ زہری نے عطا سے اس حدیث کو اسی طرح روایت کیا۔ اس میں یوں ہے کہ عطا نے کہا، میں نے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ اس وقت نہ قبلے کی طرف منہ کرو نہ پیٹھ کرو، بلکہ مشرق و مغرب کی طرف اس طرح اپنا منہ کر لیا کرو۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب ہم شام میں آئے تو یہاں کے بیت الخلاء قبلہ رخ بنے ہوئے تھے، اور جب ہم قضاء حاجت کے لیے جاتے تو ہم مڑ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے۔ زہری نے عطا سے اس حدیث کو اسی طرح روایت کیا۔ اس میں یوں ہے کہ عطا نے کہا، میں نے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے سنا، انہوں نے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ حدیث نمبر 395۔ ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جس نے بیت اللہ کا طواف عمرے کے لیے کیا لیکن صفا اور مروہ کی سعی نہیں کی، کیا ایسا شخص بیت اللہ کے طواف کے بعد اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے؟ آپ نے جواب دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے، آپ نے 7 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی، پھر صفا و مروہ کی سعی کی، اور تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ سورہ احزاب 21 نمبر آیت۔ حدیث نمبر 396۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا، آپ نے بھی یہی فرمایا کہ وہ بیوی کے قریب بھی اس وقت تک نہ جائے جب تک صفا و مروہ کی سعی نہ کر لے۔ حدیث نمبر 398۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے اندر تشریف لے گئے تو اس کے چاروں کونوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، نماز نہیں پڑھی۔ پھر جب آپ باہر تشریف لائے تو 2 رکعت نماز کعبے کے سامنے پڑھی اور فرمایا، یہی قبلہ ہے۔ حدیث نمبر 400۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ خواہ اس کا رخ کس طرف ہو فرض نفل نماز پڑھتے تھے، لیکن جب فرض نماز پڑھتے تو سواری سے اتر جاتے اور قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر خواہ اس کا رخ کس طرف ہو نفل نماز پڑھتے تھے، لیکن جب فرض نماز پڑھتے تھے تو سواری سے اتر جاتے اور قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے۔
حدیث نمبر 401۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے نہیں معلوم نماز میں زیادتی ہوئی یا کمی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یا رسول اللہ کیا نماز میں کوئی نیا حکم آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا آپ نے اتنی رکعت پڑھی ہیں۔ یہ سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں پاؤں پھیرے اور قبلے کی طرف منہ کر کے سہو کے 2 سجدے کیے اور سلام پھیرا۔ پھر ہماری طرف متوجہ فرمایا اگر میں نماز میں کوئی نیا حکم نازل ہوا ہوتا تو میں تمہیں پہلے ہی ضرور کہہ دیتا، لیکن میں تو تمہارے جیسا انسان ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، اس لیے جب میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد دلایا کرو۔ اگر کسی کو نماز میں شک ہو جائے اس وقت ٹھیک بات سوچ لے اور اس کے مطابق نماز پوری کرے اور پھر سلام پھیر کر 2 سجدے سہو کے کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے نہیں معلوم نماز میں زیادتی ہوئی یا کمی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا نماز میں کوئی نیا حکم آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا آپ نے اتنی رکعت پڑھی ہے۔ یہ سن کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں پاؤں پھیرے اور قبلے کی طرف منہ کر کے سہو کے 2 سجدے کیے اور سلام پھیرا۔ پھر ہماری طرف متوجہ فرمایا اگر نماز میں کوئی نیا حکم نازل ہوا ہوتا تو میں تمہیں ضرور پہلے ہی کہہ دیتا، لیکن میں تو تمہارے جیسا آدمی ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، اس لیے جب بھی میں بھول جایا کروں تو تم مجھے یاد دلایا کرو۔ اگر کسی کو نماز میں شک ہو جائے اس وقت ٹھیک بات سوچ لے اس کے مطابق نماز پوری کرے پھر سلام پھیر کے 2 سجدے سہو کے کر لے۔ حدیث نمبر 404۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھولے سے ظہر کی نماز 1 مرتبہ 5 رکعت پڑھی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا پھر آپ نے اپنے پاؤں موڑ لیے اور سہو کے 2 سجدے کیے۔ حدیث نمبر 405۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف دیوار پہ بلغم دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف دیوار پہ بلغم دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا اور یہ ناگواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ دکھائی دینے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، خود اپنے ہاتھ سے اسے کھرچ ڈالا اور فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، اور یوں فرمایا اس کا رب اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے، اس لیے کوئی شخص نماز میں اپنے قبلے کی طرف نہ تھوکے، البتہ بائیں طرف یا قدموں کے نیچے تھوک سکتا ہے۔ پھر آپ نے اپنی چادر کا کنارہ لیا، اس پہ تھوکا، پھر اس کو الٹ پلٹ کیا اور فرمایا اس طرح کر لیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف دیوار پہ بلغم دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا، اور یہ ناگواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر دکھائی دینے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، خود اپنے ہاتھ سے اسے کھرچ ڈالا اور فرمایا جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، اور یوں فرمایا کہ اس کا رب اور اس کے قبلے کے درمیان ہوتا ہے، اس لیے کوئی شخص نماز میں قبلے کی طرف نہ تھوکے، البتہ بائیں جانب طرف یا اپنے قدموں کے نیچے تھوک سکتا ہے۔ پھر آپ نے چادر کا کنارہ لیا، اس پہ تھوکا، پھر اس کو الٹ پلٹ کیا، فرمایا اس طرح کر لیا کرو۔ حدیث نمبر 415۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے زمین میں چھپا دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے زمین میں چھپا دینا ہے۔ حدیث نمبر 418۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ میرا منہ نماز میں قبلے کی طرف ہے؟ اللہ کی قسم مجھ سے نہ تمہارا خشوع چھپتا ہے نہ رکوع، میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی تم کو دیکھتا رہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ میرا منہ نماز میں قبلے کی طرف ہے؟ اللہ کی قسم مجھ سے نہ تمہارا خشوع چھپتا ہے نہ رکوع، میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی تم کو دیکھتا رہتا ہوں۔ حدیث نمبر 419۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک مرتبہ نماز پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے۔ نماز کے باب میں رکوع کے باب میں فرمایا میں تمہیں پیچھے سے بھی اس طرح دیکھتا رہتا ہوں جیسے اب سامنے سے دیکھ رہا ہوں۔ حدیث نمبر 425۔ تھوڑی لمبی حدیث ہے۔ عتبہ بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور غزوہ بدر کے حاضر ہونے والوں میں سے تھے۔ عتبان بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور غزوہ بدر کے حاضر ہونے والوں میں سے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میری بینائی میں کچھ فرق آ گیا ہے، میں اپنی قوم کے لوگوں کو نماز پڑھایا کرتا ہوں، لیکن جب برسات کا موسم آتا ہے تو میری اور میری قوم کے درمیان جو وادی ہے وہ بھر جاتی ہے اور بہنے لگ جاتی ہے، میں انہیں نماز پڑھانے کے لیے مسجد تک نہیں جا سکتا۔ یا رسول اللہ میری خواہش ہے آپ میرے گھر تشریف لائیے اور اس جگہ نماز پڑھ دیں تاکہ میں اسی جگہ نماز کی جگہ بنا لوں۔ آپ میرے گھر تشریف لائیے اس جگہ نماز پڑھنے تاکہ میں اسے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں۔ راوی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبان سے فرمایا انشاءاللہ تعالی میں تمہاری اس خواہش کو پورا کروں گا۔ عتبان نے کہا دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب دن چڑھا تو دونوں تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت چاہی، میں نے اجازت دی۔ جب آپ گھر میں تشریف لائے تو بیٹھے بھی نہیں اور پوچھا تم اپنے گھر کے کس حصے میں مجھ سے نماز پڑھانے کی خواہش رکھتے ہو؟ عتبان نے کہا میں نے گھر میں ایک کونے کی طرف اشارہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی، ہم بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور سب بندی، پس آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھائی پھر سلام پھیرا۔ عتبان نے کہا ہم نے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے روکا، آپ کی خدمت میں حلیم پیش کیا جو آپ ہی کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ عتبان نے کہا محلے والوں کا ایک مجموعہ گھر میں لگ گیا۔ مجموعے سے ایک شخص بولا مالک بن دخشن، یا یہ کہا ابن دخشن دکھائی نہیں دیتا۔ اس پر کسی دوسرے نے کہا وہ تو منافق ہے جسے اللہ اور رسول سے کوئی محبت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا ایسا مت کہو، تم دیکھتے نہیں ہو اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اور اس سے مقصود خالص اللہ کی رضامندی حاصل کرنا ہے۔ تب منافقت کا الزام لگانے والا بولا اللہ اس کے رسول زیادہ علم ہے، ہم تو بظاہر اس کو توجہات اور دوستی منافقوں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کہنے والوں پر اگر اس کا مقصد خالص اللہ کی رضامندی حاصل کرنا ہے دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے۔ ابن شہاب نے کہا پھر میں نے مسعود سے سن کر حسین بن محمد انصاری سے جو بنو سالم کے شریف لوگوں میں سے ہیں اس حدیث کے متعلق پوچھا، انہوں نے اسی تصدیق کی اور کہا محمود سچا ہے۔
عتبان بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور غزوہ بدر کے حاضر ہونے والوں میں سے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، میری بینائی میں کچھ فرق آ گیا ہے۔ میں اپنی قوم کے لوگوں کو نماز پڑھایا کرتا ہوں، لیکن جب برسات کا موسم آتا ہے تو میری اور میری قوم کے درمیان جو وادی ہے وہ بھر جاتی ہے اور بہنے لگ جاتی ہے، اور میں انہیں نماز پڑھانے کے لیے مسجد نہیں جا سکتا۔ یا رسول اللہ، میری خواہش ہے آپ میرے گھر تشریف لائیں، اس جگہ نماز پڑھ دیں تاکہ میں اس جگہ نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں۔ آپ میرے گھر تشریف لائیں، اس جگہ نماز پڑھ دیں تاکہ میں اسے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں۔ راوی نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبان سے فرمایا، انشاءاللہ تعالیٰ میں تمہاری اس خواہش پوری کروں گا۔ عتبان نے کہا، دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب دن چڑھا تو دونوں تشریف لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے اجازت دے دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بیٹھے بھی نہیں اور پوچھا، تم اپنے گھر کے کس حصے میں مجھ سے نماز پڑھنے کی خواہش رکھتے ہو؟ عتبان نے کہا، میں نے گھر میں سے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کھڑے ہوئے تکبیر کہی، ہم بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور صف باندھی۔ پس آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھائی، پھر سلام پھیرا۔ عتبان نے کہا، ہم نے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے روکا، آپ کی خدمت میں حلیم پیش کیا جو آپ ہی کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ عتبان نے کہا، محلے والوں کا ایک مجموعہ گھر میں لگ گیا اور مجموعے سے ایک شخص بولا، مالک بن دخشن، یا یہ کہا ابن دخشن دکھائی نہیں دیتا۔ اس پر کسی دوسرے نے کہا، وہ تو منافق ہے جسے اللہ اور رسول سے کوئی محبت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے فرمایا، ایسا مت کہو، کیا تم دیکھتے نہیں اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اور اس سے مقصود خالص اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا ہے۔ تب منافقت کا الزام لگانے والا بولا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ علم ہے، ہم تو بظاہر اس کی توجہات اور دوسری منافقین کو ساتھ دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کہنے والے پر اگر اس کا مقصد خالص اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے۔ ابن شہاب نے کہا، پھر میں نے محمود سے سن کر حسین بن محمد انصاری سے جو بنو سالم کے شریف لوگوں میں سے ہیں اس حدیث کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے اس کی تصدیق کی اور کہا، محمود سچا ہے۔ الحمدللہ ہم نے 425 تک حدیث کا مطالعہ کر لیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم اپنا مطالعہ حدیث نمبر 426 سے شروع کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔